جناب مقبول احمد بٹ، جناب مقبول احمد بٹ، ایک حل ایک امنگ، ایک حل ایک امنگ، آزادی کا ایک ہی ڈنگ، وطن نہیں۔ جب آپ یہ کہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے تو اس سے ان لوگوں کے ایوان مرد اٹھنے چاہیے جن لوگوں کے دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ہماری قوم کو یا ہمارے وطن کو غلام بنانے کے خدشات ہیں، غلام بنانے کے گمان ہیں، ان کے ایوان، ان کے کس لرز اٹھنے چاہیے۔ اتنی زور سے، اتنی والیت سے، اتنے لگاؤ سے نعرہ لگائیے، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن۔ اگر یہ وطن ہمارا ہے تو بتائیے اس پر حکومت کسے کرنی چاہیے؟ پھر میں کہوں گا اس پر حکومت آپ جواب دیجیے، ہم کریں گے اس پر حکومت، اس پر حکومت، اس پر حکومت۔ بھائی اگر آپ حکومت کریں گے اس پر اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کس چین سے کروائیں گے؟ پاکستان سے کروائیں گے؟ ہندوستان سے کروائیں گے؟ روس سے کروائیں گے؟ امریکہ سے کروائیں گے؟ تو کس سے کروائیں گے؟ اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت۔ اس کے بعد ایک اور نعرہ لگا رہا ہوں میں، یہ بھی ہمارے عزم کا اظہار ہے، اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ نہیں، ایمانداری سے بتائیے، آج فیصلہ کیجیے، آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ آپ لڑیں گے تو میں کہوں گا اس کی جنگ آپ کہیں گے ہم لڑیں گے۔ آزادی کی جنگ نہیں، آپ پورے ذوق کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ۔ حضرات، آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو بھی عہد کیا ہے، آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو عہد کیا ہے، اس عہد کے بارے میں صرف 3 باتیں آپ سے کہوں گا۔ جب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں ہمارا دشمن کون ہے۔ جب تک کسی قوم کو، جب تک کسی عوام کو، جب تک کسی ملک میں رہنے والے عوام کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی آزادی کا غاصب کون ہے، انہیں غلام کس نے بنایا ہے، انہیں محکوم کس نے رکھا ہے، وہ اس لیے ہمارا دشمن نمبر 1 ہر وہ قوم ہوگی، ہر وہ ملک ہوگا، ہر وہ ریاست ہوگی جو ہمارے حقیقی قدرت سے انکار کرتا ہے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے۔ دشمن نمبر 1 ہر وہ قوم، ہر وہ جماعت، ہر وہ انسان، ہر وہ فوج، ہر اس فوج کا سپاہی، ہر اس پولیس کا سپاہی ہوگا جو ہمارے حق قدرت اور ہمارے حق آزادی کی نفی کرتا ہے۔ اس کے بعد سنیے، میں کام کی بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی نعرے نہیں لگانے ہیں، میں نے کوئی بڑی تقریر نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد سن لیجیے، آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ایک اور عنصر سے بھی سابقہ پڑتا ہے، وہ لوگ ہیں جو ہماری اپنی قوم میں ان لوگوں کے ایجنٹوں کا رول ادا کرتے ہیں جو ہماری آزادی کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کو اس غدار عنصر سے، آپ کو اس گماشتہ ٹولے سے، آپ کو اس بیرونی حاشیے برداروں سے خبردار رہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بنی لائن کے اس پار بخشی غلام محمد کی روپ میں، میر قاسم کی روپ میں، صادق کی روپ میں آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سردار قیوم جیسے لوگوں کی روپ میں آئے ہیں۔ سن لیجیے، ہماری جنگ ہر اس حکمران ٹولے سے ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، جو ہماری آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ کہیے جو آپ کی قومی آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑا کرے، چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا ہی، دشمن آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا آپ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس جہاد کے لیے تیار کیجیے اپنے آپ کو، اور حکمران ٹولے کو، ان تمام لوگوں کو جو جنگ بنی لائن کے اس طرف
ہندوستان کے ایجنٹ مقرر ادا کر رہے ہیں اور جنگ بندی لائن کے صرف پاکستان کی نوکر شاہی کے ایجنٹ مقرر ادا کر رہے ہیں. ان کے خلاف ہر محاذ پر، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، چاہے وہ الیکشن کا محاذ ہے، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہے، اگر آپ پتھر مارتے ہیں ان پر گولی چلائیے، اگر وہ آپ پر اینٹ مارتے ہیں ان کو سنسار کیجیے، اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ٹھوکر مار کر اپنے گھر سے چڑھا دیجیے. یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ قومی آزادی کی جنگ جو ہوتی ہے، یہ ہر محاذ پر لڑی جاتی ہے، ہر محاذ پر لڑی جاتی ہے. ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ تاجر ہو، ہر وہ طبقہ جس کے خلاف نوکر شاہی یا اس کے اعلی کار ظلم روا رکھتے ہیں، استحصال روا رکھتے ہیں، ان کے خلاف اپنی صفوں کو منظم کرنا اور ان کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑنا، یہ جہاد ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. حضرات، آپ کو معلوم ہے اس آزاد کشمیر میں، یہ جو آزاد کشمیر نام نہاد آزاد کشمیر ہے، جنگ بندی لائن کی اس طرف کا علاقہ ہے، یہاں کئی سیاسی جماعتیں ہیں. آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ 1947 سے لے کر اب تک یہاں جو لوگ حکمران رہے ہیں وہ وزارت امور کشمیر کا وظیفہ کھاتے رہے ہیں کہ نہیں کھاتے رہے ہیں؟ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کھاتے رہے ہیں کہ نہیں کھاتے رہے ہیں؟ ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے. پہلے ان کو وظیفے ملتے تھے 50 روپے سے لے کر 1200 روپے تک ان کی تنخواہیں مقرر تھیں. جب وظیفے ختم کر دیے مارشل فیلڈ مارشل ایوب خان نے، اس کے بعد ان کو اسی تنخواہ کے برابر ان کو ملتے رہے امپورٹ لائسنس. بتائیے ملتے رہے کہ نہیں ملتے رہے؟ انہوں نے وہ امپورٹ لائسنس کراچی میں جا کر بیچے کہ نہیں بیچے؟ پاکستان کے تاجروں پر بیچے کہ نہیں بیچے؟ بتائیے ان لوگوں نے کارپوریشن قائم کی تجارت کرنے کے لیے امپورٹ لائسنس نہیں کر لی. راولپنڈی میں، مظفر آباد میں، میرپور میں، ہر جگہ ان لوگوں نے سیاست کے نام پر، قومی آزادی کے نام پر، اسلام اور الحاق پاکستان کے نام پر اس قوم کو لوٹا، اس غریب قوم کو لوٹا. ہم انہیں کیسے بخشیں گے؟ کیا آپ انہیں بخشنے کو تیار ہیں؟ ہمارا یہ آزاد کشمیر کا علاقہ 15 کروڑ روپے سالانہ قدر مبادلہ کماتا ہے، 15 کروڑ قدر مبادلہ کماتا ہے. اس میں امپورٹ لائسنسوں کی صورت میں ان کاسا ویسوں کو، ان بکھاریوں کو 6 لاکھ روپے ملتے رہے. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ 6 لاکھ روپے کے لیے، وہ 6 لاکھ روپے بھی جو اپنی قوم کا پیسہ تھا، جو اپنی قوم کا پیسہ تھا، یہ لوگ لوٹتے رہے اور اس قوم کا بڑا گرد کرتے رہے. حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان کاسا لیسوں نے، چاہے وہ نام نہاد مہاجرہ شماری کے روپ میں ہوں، چاہے وہ آزاد مسلم کانفرنس کے روپ میں ہوں، ہم بات کرتے ہیں، ڈنڈ کی چوٹ کرتے ہیں. اگر کوئی تردید کرنا چاہے کھلم کھلا ہمارے سامنے دلیل سے ہمیں جو ہے مطمئن کرے. اگر سوچ لیجئے اس آزاد کشمیر کے علاقے میں گزشتہ 27 سال سے 1947 سے لے کر 1965 تک جتنی بھی جماعتیں تھیں سب پاکستان کے انٹیلیجنس کے محکمے کی زر خرید جماعتیں تھیں. ان کے نام پاکستان پولیس، پاکستان CID کی پیرول میں جا کر دیکھ لیجئے. آپ کو ان کے آئینے، آپ کو ان کے چہرے، آپ کو ان کی شکلیں آئینے کی صورت میں سامنے آئیں گی. یہ کس طرح اس پولیس کی منسٹری سے، جس طرح وہاں پر سپاہی سے لے کر DIG تک تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ سپاہی سے، اسی لیے ہم ان کو اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے یہ آزاد کشمیر کی پولیس فورس ہے. حضرات، یہ باتیں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آج تک فاروق صاحب نوٹس میں ہم نے پرائیویٹلی نہیں لائی ہیں. ہم نے سوچا تھا ہم سر عام ان نوٹس میں لائیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ وہ طبقہ جو بیرونی نوکرشاہی، پاکستان کی نوکرشاہی، کل کو فرض کیجیے پاکستان میں ایسی حکومت برقرار آتی ہے جو مرکز کشمیر کو رائٹ آف کرتی ہے. آج چین کی حکومت ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چین کی حکومت نے کشمیری عوام کے حق فراست کا اعلان، حق فراست کی حمایت کا اعلان کر دیا. ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کل پرسوں ایک تقریر میں کشمیری عوام کے حق فراست کا اعلان فرمایا، اس کے حمایت کا اعلان کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ حق فراست ہمیں دے گا کون؟ کیا یہ ہم حق اس لیے مانگتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے یہ حق دیا ہے؟ کیا یہ حق ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ چین اس حق کی حمایت کرتا ہے؟ قطعاً نہیں. ہمارا موقف ایسا نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ حق ہم اس لیے مانگ رہے ہیں، اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیدائشی حق ہے.
یہ حق جو ہے ہمیں ہمارے پروردگار نے دیا ہے جس نے ہمیں سرزمین میں پیدا کیا ہے. اگر ہم اس سرزمین میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے، اگر ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے، اگر ہم برطانیہ میں پیدا ہوئے ہوتے، اگر ہم ویتنام میں پیدا ہوئے ہوتے تو وہاں بھی ہمارا یہ حق ہوتا. اور اب جب ہم کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں، ہاں حضرات، یہ حق جو ہے یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. ہم پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ چیز کیا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں چیز کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ چیز کیا ہے. ہم نے تاشکند ایگریمنٹ کو تسلیم نہیں کیا. اس زمانے میں جبکہ یہاں ایک فوجی عامر کی حکومت تھی، ہم نے اس کی دہشتیاں اجاڑ دی، ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، ہم نے اسلحہ کو نقل کیا، ہم نے جنگلی راجوں کو توڑ دیا اور مقبوضہ کشمیر میں پہنچ کر وہاں کارروائیاں کی. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ حضرات، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے. ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا اور ایک آزاد انسانوں کے معاشرے کی طرح اپنے مستقبل کو سنوارنا، اپنے معاشرے کو بنانا، اپنی معیشت اور اپنی اقتصادی صورتحال کو اور اپنی سیاسی صورتحال کو بنانا، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے. اور ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ حکومت، ہر وہ انسان جو اس حق کی مخالفت کرے گا، ہم اس کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم فتح سے ہم کنار نہیں ہوں گے. حضرات، ان چند باتوں کے بعد میں صرف ایک بات اور عرض کروں گا اور اس کے بعد جو میری شکل میں یہ دیوار کھڑی ہے آپ کے اور ہمارے موجودہ درمیان یہاں سے ہٹ جائے گی. اب سوال کیا گیا ہے، ہم مجاہد مہاجرین نے 1965 کی جنگ لڑی تھی جس کی پاداش میں ہم تباہ برباد ہوئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارے لیے کچھ کی اظہار ہمدردی ظاہر کریں. حضرات، کیونکہ میں محاذ صدر نہیں ہوں اس وقت، اس لیے میں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، اس لیے میں اس مسئلے پر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کروں گا. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اگر آپ کسی کے لیے، جب بھی آپ کسی کے لیے جنگ لڑیں گے، جب بھی آپ کسی کے لیے جنگ لڑیں گے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا مربی ہو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی غمخوار بننے کی کیوں نہ کوشش،